بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جعفر صادق سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار شخص تھا جس کا معاملہ خدا کے ساتھ اچھا تھا، اور اس کی ایک عورت تھی جو کہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس دیندار شخص کو اپنی عورت پر کسی وجہ سے بدگمانی ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب کبھی یہ دیندار شخص باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے مقفل کر کے جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی جوان مرد سے اس کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر باہمی معاملات کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ عورت نے کسی ذریعے سے باہر کے تالے کی ایک کنجی بنوا لی اور اس نوجوان کو بھجوا دی۔ اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات اور دن میں جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا۔ عورت کے شوہر کو اس کی آمد و رفت کا عرصہ دراز تک علم نہ ہوا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا شوہر چونکہ ایک دیندار، عابد اور زاہد شخص تھا، اس کو خود بخود یہ احساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اس خدشے سے عورت کو مطلع کر دیا اور کہا کہ مجھے اسی وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب کہ تو اپنی عفت و عصمت پر حلف اٹھا لے گی۔ عورت اس پر راضی ہوگی اور کہنے لگی، جب آپ کا جی چاہے مجھ سے حلف لے لیجئے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے وہاں ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل قسم اور حلف اٹھایا کرتے تھے۔ جو شخص وہاں پر جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا تھا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس کا آشنا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ فلاں دن فلاں وقت اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہٰذا تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر سے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم ہم دونوں میاں بیوی کو آتے دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر بیٹھ کر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہوں گی، تو جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کر لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو اس دیندار شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ تم اپنے وعدے کے مطابق حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شوہر نے کہا، چلو شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں گھر سے چل دیے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشنا گدھا لیے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت نے آواز دی کہ او گدھے والے، ہم تجھ کو نصف درہم دیں گے، تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ وہ بولا، جی ہاں پہنچا دوں گا، اور جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا اور روانہ ہو گئے۔ آگے آگے گدھا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے عورت کا شوہر اور وہ مصنوعی گدھے والا چل رہے تھے۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے بہروپیہ کو آواز دی کہ گدھا پکڑو اور مجھے اتار دو۔ وہ آنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے گر پڑی، اور اس طرح گری کہ اس کا سطر بہروپیہ کے سامنے کھل گیا۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی تو یہ بے روپیہ بولا کہ بی بی صاحبہ،
اس میں میرا قصور نہیں ہے، اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چلے گئے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں پر قسم اٹھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی کہ جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی تیسرے نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ دیکھا ہے۔ چونکہ یہ قسم ظاہر میں سچی تھی اور سوائے بے روپیہ کے کسی تیسرے شخص نے اس کو چھوا نہیں تھا، اس لیے وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور زمین میں دھس گیا، اور بنی اسرائیل اس کو بھول گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اگرچہ ان کفار مشرکین کی سازشیں ایسی تھیں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے،